قادیانی دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور قادیانی شریعت کے اس نقطے کے اوپر متفق ہیں کہ مسلمان کو کافر نہیں کہا جاتا، اور اگر کہہ دیا تو کفر پلٹتا ہے، یعنی کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ درست؟ میرا دین دین اسلام ہے الحمدللہ، اور میرا دین مجھے یہ اس بات کا حق نہیں دیتا کہ میں کسی کو بلا وجہ کافر کہوں۔ درست؟ جب تک کہ آپ کے پاس اس کے کفر کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ میں اپنے ہم مذہب مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو بھی شخص ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، میں ایسے شخص کو مسلمان مانتا ہوں، اور جو عقائد کے فریم کے اندر مکمل فٹ ہے وہ میرے نزدیک مسلمان ہے۔ یہ قادیانی عجیب لوگ ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ ان کو کوئی مغالطہ ہے، کوئی غلط فہمی ہے، جانتے ہیں کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، اس کا پورا خاندان قادیانی ہے، اس کے پوری وہ جو برادری ہے وہ قادیانی ہے، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب میڈیا پر آتے ہیں تو اس کو قادیانی مخالف اور قادیانی نہیں مانتے، یہی کہتے ہیں کہ جی وہ تو قادیان کا نہیں تھا، اس نے نہ کبھی جو ہے قادیانیوں کے لیے کوئی اچھی خدمت کی، بلکہ وہ قادیانیوں کا مخالف تھا۔ اور جب کہ تمام ثبوت جو ہیں وہ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ادھر دیکھو ہم ضیاء الحق قادیانی ہے، یہ جانتے ہیں سب، مسرور احسن کیا نام ہے، مسرور احمد اور جتنے بھی بڑے بڑے قادیانی ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق ان کا ہم مذہب تھا، لیکن یہ اتنے منافق ہیں کہ جب بھی میڈیا میں آتے ہیں تو ضیاء الحق کو اپنے ہی ہم مذہب کو جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کو برا بھی کہتے ہیں، اور اس کو ظالم قادیانی مخالف اور یہ وہ، تو یہ مسلسل فریب ہے۔ خاص طور پہ آج کل جو بڑا ایکٹیو ہوا ہے طاہر احمد بھٹی، وہ آئے میرے ساتھ ڈیبیٹ، وہ ہر دوسرے دن ضیاء الحق کو سناتا رہتا ہے کہ جی وہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، اے مادر چوت تو جانتا ہے کہ وہ قادیانی تھا، تیری کیا چیز پھٹتی ہے اس کو تو جو ہے قادیانی کو کیوں نہیں قبول کرتا، بتا، اور اگر تو اپنے باپ کی ہی سٹ ہے تو آ میرے ساتھ مقابلہ کر، میں تجھے بتاؤں وہ قادیانی تھا کہ نہیں، اگر تجھے نہیں پتا تو میرے ساتھ ڈیبیٹ کر، اگر تو حلال کا بچہ ہے تو آ میں تجھے بتاؤں کہ وہ قادیانی تھا کہ نہیں۔ اول تو جانتا ہے، شاید تیرا باپ بھی ملٹری کا تھا، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ تم میں سے تھا، اور تمہارے مذہب میں اپنے ہی بندے کو جو ہے زبانی جمع خر کے اوپر جو ہے آپ لوگ اس کو برا بلا بھی کہہ دیتے ہو، اس کو غیر قادیانی بھی کہہ دیتے ہو، اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ احمدیت ہی اسلام ہے۔ اگر قادیانیت ہی اسلام ہوتا تو او دلے او حرام زادے، کسی مسلمان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، غیر مسلم قرار نہیں دے سکتے اگر آپ ہی مسلمان ہوتے ہو، لیکن کیوں آپ ضیاء الحق کو کہتے ہو کہ جی وہ قادیانی نہیں تھا؟ اپنے ہی ہم مذہب کو جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے مجھے بتا، اگر تم مسلمان ہو، اور مسلمان دین کے اندر تو یہ ہے اسلام کے اندر کہ مسلمان کو مسلمان ہی کہو،
اگر تمہارا مذہب ہی اسلام ہے، جو کہ نہیں ہے میں مانتا ہوں، لیکن تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر تم اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو جو ہے نا غیر کہہ دیتے ہو، کہ جی ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے تو قادیانیت کو ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، یہ تو مرزا غلام قادیانی کے سخت دشمن ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا تھا ضیاء الحق، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جدی پشتی اس کا دادا جو تھا وہ بھی مرزا کا کیا کہتے ہیں مرید تھا، اور اس کا باپ اور وہ سارا خاندان جو آج بھی حیات ہے وہ سب قادیانی ہے۔ بہنچو تو جھوٹ بولتے ہو، اتنی غیرت نہیں ہے تم میں کہ قبول کرو کہ ہاں بھائی وہ ہمارا اپنی بندہ تھا، اور ہماری آپس میں ڈرامے بازی تھی جو 1984 میں یہ امتناع قادیانیت بل ایک فراڈ تھا، کیونکہ قادیانی جماعت کا مفاد یہ تھا کہ ضیاء الحق وہ طاقت میں رہے، پاور میں رہے، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قادیانیت کی بنیادوں کو مزید سے مزید پختہ کرتا جا رہا تھا، ضرورت تھی آپ کی، اسی لیے آپ نے یہ ڈرامہ رچایا کہ جی وہ ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت اور وہ مرزے کو پکڑنا چاہتا تھا، وہ پھر بھاگ گیا، یا آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں، ایجنسیوں نے آپ کو جہاز تک لے کے گئے، ضیاء الحق اور اس کی وائف جہاز کے اندر آ کے وہ مرزا طاہر کو ملے، اور بہنچود اتنے جھوٹ تم بولتے ہو، ہاں تمہارا دعویٰ، تم کہتے ہو کہ انٹیلیجنس والوں نے یا امیگریشن والوں نے دیکھا کہ اس پاسپورٹ کے اوپر مرزا طاہر کے پاسپورٹ میں لکھا تھا ہیڈ آف احمدیہ کمیونٹی آف اسلام مسٹر طاہر۔ تو ہر چیز جو ہے کھول کھول کر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ڈرامہ تھا جو اس کو ضیاء الحق صرف اور صرف کہ قادیانیت، اس کی قادیانیت میں پردہ رہے، کیونکہ آپ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہو، آپ کے ایمز، آپ کا ہدف، آپ کا ڈائریکشن جو ہے وہ یہی ہے، ہاؤ ٹو گین مور اینڈ مور پاور، دیٹس آل۔ تو خدائی جماعت جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کے ننگے جھوٹ نہیں بولتے جیسے آپ بولتے ہیں، اور ہاں خدا کی قسم کوئی قادیانی جو ہے نا ثابت نہیں کر سکتا کہ ضیاء الحق قادیانی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ لوگوں کے سامنے آگے کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارے پر یہ ظلم ہو گیا، وہ تمہارا تو پاکستان انگریزوں نے گولڈ کی تشتری میں سجا کے پاکستان آپ کو دیا ہے، اور آپ کے سب سے زیادہ محافظ مولوی ہیں، کیونکہ مولویوں کا اور آپ کا ڈرامہ بازی یہی تھی کہ وہ ہمارے مذہبی عقائد کے اوپر جتنا جی کھول کے تنقید کر سکتے ہیں کریں، لیکن ہمارا جو پاکستان کے اندر اثر و رسوخ ہے، انفلوئنس ہے، ہمارا جو مطلب تسلط ہے، اس کے اوپر بات نہ کریں، وہ یہی ہو رہا ہے۔ کیا کبھی وہ خادم قادیان جو آپ کا اپنے بندہ تھا، اور ہو سکتا ہے وہ داعشی قادیانی ہی ہو، آپ جو ہے اپنے ہی لوگوں کو کبھی بریلوی جماعت میں ڈال دیتے ہو، کبھی وہابیوں کی، کبھی شیعوں کی، کبھی کیا بولتے ہیں یہ دیوبندیوں کی، یہ وہ، تو ایسے آپ لوگوں کو کیوں فراڈ اور کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ جب حقیقت کھلتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے دعوے جو ہیں وہ موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، سب جھوٹ ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی انخ والا، اگر کوئی غیرت مند ہو تو خدا کی قسم ہے وہ سوشل میڈیا پر آنا چھوڑ دے، وہ گھر سے باہر نکلنا چاہیے، لیکن غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اتنے جھوٹ بولتے ہو، پھر اس کے بعد جو ہے تمہارے جھوٹ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تم نئے سرے سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی جو ہوتا ہے نا سیلف ریسپیکٹ، وہ کچھ بھی نہیں، جھوٹ 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 جھوٹ۔
قسم کھاؤ کہ یہ مرزا جو ہے کیا نام ہے یہ کیا باجوہ، وہ مرزائی نہیں ہے، اس کی بیوی مرزائی نہیں ہے، عمران خان مرزائی نہیں ہے، تم سب جانتے ہو۔ جرنیل فوج کے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس وقت کوئی مسلمان ہوگا، اگر کوئی ہے تو وہ ماں چود ہے نا، کہے کہ میں یہ ہوں، میں پاکستان آرمی کا جنرل ہوں اور خدا کی قسم ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور جو کوئی ہم سب جرنیلوں کو قادیانی کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، جو مرضی آؤ ہمت تو کرو، ماں چلو کشتی کے بچوں، تم ہو قادیانی ماں چود، انلیس کہ آ کے بتاؤ، اپنے وہ ٹویٹر پر لکھو، اپنے فیس بک پر لکھو، جو بھی آپ کے انسٹاگرام جو بھی ہیں وہ انسٹاگرام وغیرہ یہ جتنے ہیں ان کے اوپر آ کے چلو کر دو، کتنے جرنیل ہیں اس وقت، لیکن کوئی بھی، اس لیے کہ دیکھو پاکستان کے لوگوں سنو، اور یہ جب تک آپ ان چیزوں کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے، پاکستان کبھی بھی قادیانی تسلط سے آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اب میں حیران ہوں، یہ کوئی ملکوں کی تاریخ میں 40-50 سال کا عرصہ کچھ نہیں ہوتا، پورا شہر سیالکوٹ گواہ ہے کہ جناب وہ خواجہ صفدر وہ کٹر قادیانی تھا، اس کا تمام ٹبر، اس کا تمام خاندان قادیانیت کے لیے کہ ہراول دستے میں سے تھا، یہ سیالکوٹ کے لوگ جانتے تھے۔ 1985 میں غالباً اس نے ضیاء الحق نے مجلس شورا بنائی تھی، اور اس مجلس شورا کا چیئرمین خواجہ صفدر کو بنایا گیا تھا، جو مسلمان نہیں تھا، جو کہتے ہیں کیا ضیاء الحق کا کیا اس کے اوپر بیانیہ تھا کہ مجلس شورا میں سلیکٹ جو اچھے راسخ العقیدہ مسلمان ہیں ان کو ممبر بناؤں گا۔ اب راسخ العقیدہ کون ہے؟ قادیانی۔ یہ ہے 53 کی موومنٹ میں اس نے بھرپور حصہ لیا تھا خواجہ صفدر نے، اور کتنے سال کے بعد، 30 سال یا 25 سال کے بعد، وہی قادیانی جس کو اہل سیالکوٹ نے قادیانیت کے فروغ کے کام کرنے کے لیے، قادیانیت کے دفاع کے لیے وہ بہت زیادہ سرگرم تھا، 53 کی جب اینٹی قادیانی موومنٹ چلی ہے تو یہ قادیانی گنڈوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر حملے کیا کرتا تھا۔ خواجہ صفدر 53 میں اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اس کا منہ کالا کیا، اور اس کو پورے شہر سیالکوٹ میں گدھے پہ بٹھا کے اس کا جو ہے وہ بتایا کہ یہ قادیانی اور یہ اور وہ، اور اتنی بے شرمی کی بات ہے کہ 1983 میں اسی خواجہ صفدر کو مجلس شورا، جس کی ریپوٹیشن، جس کا بتایا گیا تھا کہ اس میں صرف اور صرف راسخ العقیدہ مسلمانوں کو کی رکن سازی ہوئے گی،
رکن نہیں بلکہ اس کو اس کا چیئرمین بنا دیا گیا. ایک مولوی نہیں بولا, ایک مولوی نہیں بولا ان کی میں ماں کو چودوں, یہ ایسے دین فروش ہے. اس وقت بڑے بڑے مولوی زندہ تھے جو جانتے تھے کہ یہ مرزائی ہے. کوئی نہیں بولیا, اس لیے کہ جناب کہیں سرکاری مرات ہم پہ بند نہ ہو جائے. بچوں کو ناموس رسالت ختم نبوت کے نام پہ مروانے میں ذرا تعامل نہیں کریں گے. ذرا ان کے سامنے ہو رہا ہے. اور چوری چھپے ہی لوگوں کو بتا دیتے کہ یار یہ تو مرزائی ہے, اور مرزائی کو انہوں نے جو ہے وہ راسخ العقیدہ مسلمان کی شہرت دیکھ کر تو چیئرمین بنا دیے. ان میں اتنی غیرت نہیں ہے. میں نام لوں, مولوی عبدالستار نیازی 1953 میں وہ بڑا ایکٹیو تھا. اس کو معلوم تھا کہ یہ صفدر جو خواجہ صفدر جو ہے قادیانی ہے. نہیں بولا. مولانا نورانی صاحب نہیں بولے, نہیں بولے. اور مولوی کوکب نورانی کا والد شفیع اکاڑوی, ہاں, جو مرزائیوں کے پاس جا کے تو اپنے بچے اپنے بیٹے یعنی یہ جو کوکب نورانی ہے اس کی سفارش کیا کرتا تھا کہ جی اس کو کوئی اچھی سی جاب لے دیں. مرزائی افسر کے سامنے مرزا کو قذاب کی بجائے مرزا صاحب بولا کرتا تھا, اور اس کو جا کر کہتا ہے افسر, مرزائی افسر کو, جی میں نے آپ کے مولوی آپ کے نبی کے خلاف بڑی باتیں کی ہوئی ہیں تو آپ غصہ تو ہوں گے. یہ سمبل ہے جناب, یہ سمبل ہے عشق رسول کے ہمارے ملک میں. تو باقیوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں, باقیوں کا میں کیا کہوں. جتنے اور بھی یہ دیوبندی وغیرہ مولوی تھے they were very well aware of the fact کہ وہ کیا نام ہے اس کا, خواجہ صفدر قادیانی ہے. کوئی نہیں بولیا, کوئی نہیں بولا جی, کوئی نہیں بولا. اگر بول رہا ہے تو آج آغا وسیم بول رہا ہے, وہ بھی وہ آپ کے سامنے حقائق کھول کے بتا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے ان مولویوں کے اوپر نہ جاؤ, یہ بہت بڑے منافق ہیں, ان کی وجہ سے قادیانیت پاکستان میں زیادہ پھیلی ہے. یہ کٹر, یہ سب یہ وہ دیکھو اس سے بینچوت سے پوچھو کیا نام ہے سعد رضوی سے, تیرا بزنس کیا ہے بمانچوت, یہ کروڑوں روپے تم نے لگا دیے ہیں اور اس شادی کے ولیمے کے لیے, یہ پیسہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اور بہن چودو قادیانیوں کے پیسے پہ ولیمے کرتے ہو, ماں کا چوت تمہارا, گشتی کے پتر ہو, حرام زادو. ابھی بچوں کو مروانے کے لیے تم جو ہے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دو گے. اور خود اگر ان ماں چودوں میں احساس ہوتا, یہ تحریک لبیک جو کہ بالکل کفریہ ہے ماں چود, یہ بہن چود, وہ کیا نام تھا مرزا اس کا خادم قادیان, وہ دلہ بہن چود کافر ہو کے مرا, بہن چود جواب دو اس کا. اور اس نے وہ سردار ظفر جمالی کو عاشق رسول کہا کہ نہیں کہا؟ آؤ تاڈی پہنو تحریک لبیک والو, گشتی کے بچوں جواب دو, گشتی کے بچوں حرام زادو, تمہیں اللہ کے حکم کا کوئی پاس نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے کہ کوئی قادیانی جو ہے وہ عاشق رسول تو ہو ہی نہیں سکتا. اور جب اس ماں چود کو پتہ لگ گیا کہ میں نے ایک
قادیانی کے لیے یہ کہا ہے اگر اس میں رتی بر دین اسلام کا جو احترام ہوتا تو وہ توبہ کرتا، اعلانیہ توبہ کرتا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس مرزئی کو یہ کہہ دیا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس بینچود نے، اس حرام زادے نے کیا کیا؟ اس نے وہ کیا نام ہے اس کا، یہ ایم عالم، اس حرام زادے نے، دلے نے، بینچود نے، اس مرتد دین نے، خادم قادیان نے کیا کہا؟ اے ایم عالم تیری قبر تے پتہ نہیں کتنی رحمتیں اور یہ اور تو اس بینچود کو ٹھیک ہے نہیں معلوم ہوگا کہ وہ قادیانی ہے، ظاہر ہے ان کی نالج تو ہوتی نہیں ماں چودوں کی، تو یہ جب معلوم ہو گیا دینی تقاضا تھا کہ وہ توبہ کرتا، وہ ماں چود نے توبہ نہیں کی، اللہ نے اس کو توبہ جوگا رکھے ہی نہیں کہ اللہ جانتا ہے دلوں کے راز کو، وہ جانتا تھا یہ بھینچود منافقت کر رہا ہے ہر چیز کے اوپر۔ حرام زادہ ہر تقریر میں کہا کرتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی اٹھ کے آیا، اس نے کہا خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تم نے نئی شال یا نئی ٹوپی یہ کہاں سے خرید لی ہے؟ اور دلیا مانچدا اپنے پتر کو پوچھدا یا اس کے دلے تم نے یہ کروڑوں روپے کا جو ولیمہ منعقد کروایا ہے یہ کہاں سے لایا ہے؟ جواب دو بینچودو، قادیانیوں کے مال پر عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، حرامیوں، کتوں۔ تو یہی بات ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے والے اور ہوتے ہیں، دکھانے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ بینچود توڑ دو ان دانتوں کو ماں چود حرامیوں کے، تم لوگ تو اب چند یہ ایک بریانی کی پلیٹ کے پیچھے بینچودو تم نے اپنا دین خراب کر لیا۔ سورائیاں ہوتے آج تک یہ نہیں ثابت کر سکے کہ جناب وہ جو آج تک جو اس کے خلاف فتوے لگے ہیں اس کو باطل ثابت نہیں کر سکے۔ جی ہم بریلوی ہیں تو لاؤ نا جماعت بریلی شریف کا کوئی تعزیت نامہ اس حرام زادے کے مرنے کے اوپر انہوں نے بھیجا ہو، لاؤ ٹڈی پین کتی دے پترو، نام لینا بند کرو کہ تم بریلوی ہو، نہیں ہو تم بریلوی، تم قادیانی ہو ماں چودو، حرام زادے، قادیانیوں کے مال پہ پلنے والے۔ تو یہ پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان مولویوں کی وجہ سے بہت زیادہ گمراہی پیدا ہوئی ہے، اور دلہ بینچود صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ جی صحابہ لٹیرے تھے، وہ اوریا مقبول جان اور لنگڑا قادیانی، وہ خادم قادیان، وہ ماں چود مرتد، وہ اس کو جناب اپنے ہر جلسے میں بلا کے، یہ ہے تمہارے مسلک میں صحابہ کی عزت کہ صحابہ کو لٹیرا کہنے والے کو تم جو ہے ہیرو بنا کر پیش کرو؟ فٹے منہ تاڑا تف ہے تم لوگوں پہ بینچودو۔ تو یہ کیونکہ تمام کا تمام جو کچھ ہے قادیانیت کی مضبوطی میں اللہ کی قسم ہے ان بے غیرت مولویوں کا ہاتھ ہے، جو میں بارہا بتا رہا ہوں۔ واحد پاکستان کی ایک قادیان شکن حکومت تھی، حکومت کیا شخص تھا ایک، وہ ذوالفقار علی بھٹو۔ انہی مولویوں نے، خدا کی قسم میری آنکھوں کے دیکھے کہ میں بات بتا رہا ہوں، انہی مولویوں نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر اس کو پھانسی لگوا دیا۔ یہ حال ہے، اور اگر اس کو 2-3 سال اور مل جاتے تو آج پاکستان ترقی یافتہ تو ہوتا سو ہوتا، لیکن خدا کی قسم ہے مرزیت کا کانٹا صاف ہو گیا تھا، فنش ہو چکے تھے مرزئی، کیونکہ وہ اس نے ان کی دکھتی رگ کو پکڑ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر مالی وسائل کے اوپر قادیانیوں کا کنٹرول ہے، اداروں کے اوپر، اس لیے جب اس نے قومی ملکیت کا، یار آپ تحقیق تو کرو، جاؤ تحقیق کرو، کتنی جتنی بھی وہ قومی ملکیت میں چیزیں لی گئی تھی اس میں 80% جو اونرشپ تھی وہ قادیانیوں کی تھی۔
تو یہ قادیانیوں کو کی جو ہے نا وہ اصل پاور انسٹیٹیوشنز کے اوپر ان کا جو کنٹرول اور پیداواری ذرائع مالی وسائل کے اوپر ان کا کنٹرول، جب تک وہ ہے تم جس چیز کا مرضی زور لگا لو، بہن چودو تم قادیانیوں پر کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتے۔ ایک آدمی نے جسارت کی تھی، تم ماں چود مولویوں نے قادیانیوں کے ساتھ مل کے اس کو پھانسی لگوا دیا۔ حرامیوں، تم کیا شیطان؟ شیطان نہیں، شیطان تو ایک نام ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، جس مولوی نے جو پتہ نہیں وہ پہنتے ہیں کہ نہیں مولوی انڈر ویئر، چلے جو شلوار سے لے کر اور لنگی تک باندھ رکھی ہے نا، خدا کی قسم ہے وہ کپڑا بھی قادیانیوں کے گھر کی فیکٹریوں سے آتا ہے۔ جو روٹی بنا کے اس کی ماں یا اس کی بیوی اس کو دے رہی ہے، کیا یہ آٹا، وہ بھی قادیانیوں کے مل سے آ رہا ہے۔ جو نمک ہانڈی میں ڈالا جا رہا ہے، مرچ مسالے، وہ بھی قادیانیوں سے آ رہے ہیں۔ ماں چودو تم ان کا کہاں کرو گے؟ اس لیے کہ ہاتھوں سے باندھی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے۔ بہن چود مولویوں، تم نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسے شخص کو پھانسی لگوا دیا جس نے قادیانیت کا جو اثر تھا پاکستان میں، ان کے جو بیسک جو تھی وہ اس کو کمزور کر رہا تھا، کہ ان کو انسٹیٹیوشن سے نکال رہا تھا، ان کے مالی وسائل کو قومی ملکیت میں لے رہا تھا۔ آج وہ ایجاد حامد قادیانی، وہ بہن چود حرام زادہ بدفعلی کروانے والا یوسف قذاب سے، ہاں، یہ دلوں کو ہمت کیسے ہوتی ہے کہ یہ سامنے آ کے بات کریں؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یار کل تک تو میں بدفعلی کرواتا رہا ہوں یوسف قذاب سے، آج میں آ کے اسلام کا نام لے رہا ہوں؟ یہ ماں چود یہ قوم کو لیڈ کریں گے؟ لعنت ہے بھئی یار، اور ان لوگوں کے اوپر بھی مہا لعنت جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو کہنے کا اچھا، یہ لوگ کھل کے تنقید کرتے ہیں بھٹو کے اوپر، جی بھٹو نے قومی ملکیت میں لے کر تو ملک کو ستیہ ناش کر دیا، اور ماں چودو وہ قادیانیوں کو کمزور کر رہا تھا۔ حرام زادوں، گشتی کے بچوں، وہ نبی کے دشمنوں کو کمزور کر رہا تھا، اور تم نے نبی کے دشمنوں کے کیمپ میں تم لوگ گئے۔ تو بہرحال میں پھر بات تو بہت ہے، یہ رپیٹ بھی کرتا ہوں اس لیے کہ ان کے کان پہ جوں تو رینگتی نہیں۔ اس قدر بغیرت ہو چکے ہیں لوگ، اس قدر بے حس ہو چکے ہیں۔ اور بہن چودو، میں نے تو تم سب کو کہا تھا، ولیمے والوں، دلو، حرام زادو، کتی کے بچوں، اور اس حرام زادے لونڈے سے پوچھتے صحیح، اور بہن چود تم نے ہم نے قادیانیوں کا مال کھلا دیا ولیمے کے اوپر، اور دلے گشتی کے بچے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے گھروں میں ہی کا بھی تو پوچھو جو تمہارے کہنے کے اوپر قادیانی پلاننگ سے جو ہے مروا دیے گئے مختلف مظاہروں میں۔ حرامیوں کتوں، اتنے بے حس ہو تمہیں تو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا اس دلے کے ولیمے کا۔ اس کو کہتے ہو آغا وسیم نے جو کہ کہا ہے کہ شہداء کا مزار کیوں نہیں بناتے، کیا کہتے ہیں، یادگار کیوں نہیں بناتے؟ کوئی مولوی نہیں اس کے اوپر آئے گا۔ اور یہ جو کہتا ہے کہ جی یہ مجھے انہوں نے دیا، کنہوں نے دیا تیری میں بھن نوں نہ تے لے آنا دے، گشتی دا پتر جھوٹ بول دے گا۔ تو یہ ویسے ہی پہلی بیوی کوئی اور تھی، اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، بہرحال میں نے دیکھا تو نہیں، سنا یہی ہے۔ اور یہ ہے کہ اب اس کو انہوں نے 1 کروڑ روپے کی کوٹھی لے کے بٹھا دیا ایک طرف، اور اب دوسری شادی کر۔ یہ ماں چود اپنے مادہ، یہ کہاں سے یہ اتنی شادی کے پیسے اور کہاں سے آ گئے اس کے پاس؟ ہیرا منڈی کا دلال ہے تو ٹھیک ہے، آئے ہوں گے۔
تم لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی؟ اگر کوئی یہ واقعی صحیح مسلمان ہوتا، اگر چلے اس کی پارٹی کا بھی فنڈ ہوتا تو ولیمے کی بجائے ایک مسجد تعمیر کروا دیتا، کہ اسپتال بنا دیتا. لیکن یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال ہماری تو کوشش ہے ہم حقائق کو بیان کرتے جائیں. بہرحال جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو ان کی قادیانیت کو چھپاتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا بھی کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں یہ کیا نام ہے آج کل، یہ چودھری پرویز الہی، اب اس کے خلاف قادیانی بہت باتیں کر رہے ہیں جی کہ وہ بہت اینٹی قادیانی ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چودھری خاندان 30 کی دہائی سے ہی کٹر قادیانی بنے ہوئے ہیں. تو اس کا جو چودھری پرویز الہی کا والد جو تھا نا، منظور الہی، وہ مرزائیوں کے جو بڑے تھے، مرزا شریف الدین اور اس کا بیٹا بڑا محمود، ان کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات تھے. جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ مل کر اس کے والد نے لدھیانہ جو مشرقی پنجاب میں ہندوستان میں ہے، وہاں پر ایک لدھیانہ وولن مل بھی لگائی تھی. پھر قادیانی کیونکہ یہ کنورٹ ہوئے تھے تو ان کے برادری کے لوگوں کو جابز بھی ملی تھیں، زمینیں بھی ملی تھیں. یہ تو راہزن تھے. تو انگریزوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے مقدمے وغیرہ ختم کروانے ہیں تو قادیانی جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ کو ہر قسم کی وہ فیسلٹیز ملا کریں گی. تو وہی ہوا. آج یہ پاکستان کی سیاست کے جو ہے کرتا دھرتا بن چکے ہوئے ہیں یہ قادیانی. لیکن ڈرامے بازی کیا ہے کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا پرویز الہی وہ آ کر قادیانیوں کے خلاف بیان دے دیتے ہیں. اس کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تو قادیانیوں کے خلاف بیان نہ دے، تو صرف اگر اپنے باپ کی اولاد ہے نا تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان کو کذاب اور لعنتی کہتا ہوں. وہ کافر تھا اور اس کے ماننے والے اس کو نبی یا اس کو مجدد ماننے والوں کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں. نہیں گل کر دیو چودھری صاحب تو میں مننا تینوں. ڈرامے بازی یہ اب بند کر دو. جدی پشتی تم قادیانی ہو، آئی یہ ڈرامے بازی لگا رہے ہو کہ جی میں قادیانیوں کے خلاف ہوں، جی ختم نبوت کا بل آنا چاہیے، جی یہ کرنا. یہ سب ڈھکوسلے، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ جھوٹ ہیں. اگر تم حقیقت میں مسلمان ہو اور قادیانیوں کے خلاف ہو تو نام لے کے قادیانی پہ لعنت کر دو، تمہارے سارے دعوے سچ ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں یہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ تو ڈرامے بازی ہے. جدی پشتی قادیانی، اور آج ان کو جناب قادیانیوں کے مخالف کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہ کیا نام ہے، پچھلے دنوں یہ میں اس کی سن رہا تھا کوئی ویڈیوز، کیا اس کا نام ہے، یہ طاہر احمد بھٹی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیے خواجہ آصف نے یہ بڑا اچھا بیان دیا، یہ کیا وہ کیا. اب خواجہ آصف کوئی قادیانی تو نہیں ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ اس نے ہماری سچ کا ساتھ دیا، یہ کیا. حالانکہ بینچو جھوٹ بول رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ خواجہ آصف، اس کا والد، اس کا دادا، اس کا سب بینچود مرزائی تھے. یہ جانتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جیسے میں پہلے بتا رہا تھا 53 کی موومنٹ میں مسلمان سیالکوٹ
کہ مسلمانوں نے اس کو پکڑا تھا اس لیے کہ وہ قادیانیوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کر رہا تھا، قادیانیوں کی حمایت کر رہا تھا، قادیانیوں کے لیے وہ فرنٹ لائن کے اوپر آ کے مسلمانوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ پھر پکڑا گیا تو اس کو ذلیل کیا گیا۔ تو یہ مولوی نیازی کو پتا تھا، یہ مولوی نورانی صاحب کو پتا تھا، شفیق اکاڑوی صاحب کو پتا تھا، اور شفیق اکاڑوی کی بغیرتی دیکھو، یہ جانتا تھا کہ خواجہ صفدر جو ہے وہ قادیانی ہے، اور مجلس شورا کا وہ بن گیا، کیا بولتے ہیں، چیئرمین بنا ہوا ہے۔ یہ عاشق رسول خود کو کھڑا ہوتا کہتا ہے یہ تو مرضی ہے، تم نے اس کو جو ہے چیئرمین بنا دیا ہے ایک ایسی مجلس شورا کا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ نہ زبانی کلامی عاشقان رسول۔ تو بھائی بات کیا ہے، بہت کچھ ہے جس کی پردہ داریاں ہیں، لیکن ایسا نہیں سمجھنا، ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ تو میں اپنے طور پر، اچھا وہ طاہر پٹی، جھوٹ دی ہٹی جس کو میں کہتا ہوں، وہ بہنچود اتنا بے غیرت جھوٹا ہے۔ بھائی تو کس حساب سے اس کو کہہ رہا ہے کہ خواجہ آصف جو ہے وہ قادیانی نہیں ہے؟ بتا نا، خواجہ آصف آ کے کیوں نہیں کہتا کہ میں مرزائیوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، مرزا قادیانی کو قذاب سمجھتا ہوں؟ اور بہن چود وہ تو اس کو نبی مانتا ہے، وہ اس کو کیسے کنڈیم کر سکتا ہے؟ تو جس کو بھی شوق ہے تو وہ آئے اور بتائے کہ وہ مرزے پہ لعنت بھیجتا کہ نہیں۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، یا نہیں آئیں گے۔ اور یہ جھوٹ، مسلسل جھوٹ، کیونکہ اپنے ہی قادیانی کو یہ ہیرو کے طور پر بنا کے کہ جی وہ تو قادیانی نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کی حمایت میں اس نے یہ فیصلہ بھی کہا کہ وہ قادیانی ہے۔ تو یہ سارے فساد، ساری چیزوں کا جو ہے یہ ڈسیپشن، دھوکے دہی کہ بھی یہ نہیں، وہ دکھاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں واہ جی واہ یہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ کوئی اپنے ذہن سے کام نہیں لے رہے، کچھ نہیں لے رہے، اور کامن سینس کی بات ہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں تو ترقی اسی کو ملتی تھی جو قادیانی تھا، آج بھی وہی معیار ہے، یہ نہیں کہ آج نہیں۔ پھر بے نظیر وہ جو گشتی تھی اس نے بھی یہی روٹین جاری رکھی۔ پیپلز پارٹی سب کی سب مرزائیوں کی بنا دی۔ وہ کیا نام ہے، سارے مرزائیوں میں نام ان بہن چودوں کے کیا دو، ورکر تک جو ہیں وہ بہن چود مرزائی ہیں۔ جو اوریجنل پیپلز پارٹی تھی وہ تو اینٹی مرزائی تھی، یہ بے نظیر خبیث کتی نے اس کو پرو قادیانی جماعت بنا دیا، جو آج بھی جاری ہے سلسلہ۔ حتیٰ کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، دیکھیے میں تو بارہا کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں جی ہم بھٹو کو ماننے والے ہیں۔ اگر بہن چودو بھٹو کو ماننے والے ہو تو بولو، بھٹو نے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ مجھے جو ہے قتل یہی کروا رہے ہیں، پھانسی قادیانی لگا رہے ہیں۔ آج اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو اس کی گانڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ یہ نہیں لکھے گا کہ بھٹو شہید نے یہ بھی کہا تھا۔ یہ ایسے ماں چود حرام زادے ہیں، حرامیوں کی ہیں نا، کتابیں لکھیں گے، انٹرویو کریں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا قاتل اپنی زندگی میں، اپنی کتاب میں، اپنے کیا بولتے ہیں وہ اپنے انٹرویوز میں، حتیٰ کہ ہائی کورٹ اور سیشن وہ جو سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کھل کر کہا تھا یہ مرزائی ہیں جو مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اور آج نام رہا جو بہن چود کل تک ایجنسیوں کے لیے کام کرتے تھے، ضیاء کے لیے بہن چود، آج وہ پیپلز پارٹی کے وہ بنے ہوئے ہیں کہ جی ہسٹورین آف پیپلز پارٹی۔ جھوٹ، سب جھوٹ۔
بھٹوسٹ ہو تو پھر بھٹو کی بات کو آگے لے کے آؤ. جو اس نے سچ بات کہی تھی، جس کے دلائل آغا وسیم نے کھول کھول کر دے دیے، کوئی بینچود اس کو جو ہے رد نہیں کر سکتا. حرامی کتے، حد ہو گئی ہے یار. یہ معیار ہے. ذوالفقار علی بھٹو آخر تک یہی کہا گیا مجھے مرضی مارے، اور آج بینچود اس کے نام پہ کروڑوں پتی بننے والے اس کی حق بات کو آگے نہیں کرتے. اس کے نام کو بیچنے والے، اس کی تصویر لگا کے کتابیں چھاپنے والے، وہ بینچود حرام زادے کنجر، وہ یہ بات نہیں کرتے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کن کو اپنا قاتل قرار دیا تھا. اور نہ صرف قرار دیا تھا بلکہ فیکٹس کے اوپر بات کی تھی. ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں اس نے. اور الحمدللہ بھٹو صاحب کے بعد میں نے پھر تحقیق کی اور میں نے قادیانیوں کو فائنڈ آؤٹ کیا، ججز وغیرہ کو، کہ یہ جتنے بھی اس کے خلاف تھے سب مرزئی تھے. بارہا کہہ چکا ہوں، وعدہ معاف گواہان جو ہیں وہ مرزئی تھے، جو وکیل تھے بھٹو کے خلاف وہ مرزئی تھے، جو تفتیش کار تھے وہ مرزئی تھے، جو جیلر کا عملہ تھا وہ تک مرزئی تھا، جیل کا جو سٹاف ہوتا ہے. جس نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا، قریشی نامی ہے کیا، وہ جو بڑا فخر سے کہتا ہے کہ میں نے اس کو پھانسی دی، وہ تک قادیانی تھا. اور یہ ماں چود، یہ بہن چود، یہ حرام زادے کسی آنے جانے والے کی سٹ، یہ بہن چود خود کو اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا بھی کہتے ہیں اور یہ بات بھی بیان نہیں کرتے. اور اگر ان میں مردانگیت ہے، اگر یہ حلالی ہے تو آئیں میرے دعوے کو جھوٹ ثابت کر کے دکھائیں، جو نہیں کر سکتے. قادیانیوں کے ناپاک پیسے پہ پلنے والے بہن چود. یہ بھٹوسٹ نہیں ہے، یہ زیائسٹ ہے ماں چود حرامی. یہ جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو جی لینن کو مانتے ہیں. لینن بہن چود، اور لینن کا نام لے کے مرزا قادیانی کے پروپیگنڈا کرتے ہو حرام زادو. خیر، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بھائیو، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے قادیانیوں کا، کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو، جیسے وہ طاہر بٹی اس کا بڑا اس کی شان بیان کر رہا ہے، اس کی کہ جی اس نے اچھی بات کی. کیا خواجہ آصف نے؟ خواجہ آصف بینچود مرزئی ہے حرام زادہ. اور اگر مرزئی نہیں ہے تو آئے، اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو مرزئیوں کو جو ہے نا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا، یہ تو گانڈو پنا ہے، یہ تو بینچود نہ مردی ہے. ہو تم مرزئی لیکن جو ہے اپنے زبان سے اقرار نہیں کرتے. آؤ اقرار کرو بینچودو اگر تم تو یہ. اور اگر مرزئی نہیں ہو تو شریعت کا پورا تقاضا کرو کہ مرزا قادیانی کو لعنتی بولو. یہ نہیں بولیں گے ماں چود، کیونکہ یہ اس کو نبی مانتے ہیں. تو پھر یہی ہے کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ چپ خاموش، کوئی ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتا. خواجہ آصف کا جو خاندان ہے وہ جدی پشتی سیالکوٹ کے مرزئی ہیں. غالباً اس کا دادا جو تھا وہ مرزا قادیانی کا وہ مرید ہوا تھا. تو یہ اس کا دادا غالباً جو سبزی منڈی میں وہ کیا ہوتے ہیں جو وہ سامان اٹھا کے، وہ خاص لفظ ہے اس کو کہتے ہیں پانڈی شاید. خیر بہرحال یہ عام مزدور سا تھا. بہرحال مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ مرزئی ہوا. تو اس کے بعد پھر جو اس زمانے سے لے کے آج تک ہوتا آ رہا ہے، جو مرزئی بنتا ہے اس کو فنانشلی سپورٹ وغیرہ، اس کو باہر بھی بھیج دیتے ہیں، اس کو جابز بھی مل جاتی ہیں، جو بھی ہے سب ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں سے جو ہے وہ ان کی ترقی ہوئی. تو یہ جو تھا خواجہ صفدر، اس کا یہ غالباً مسلم لیگ سیالکوٹ کا کوئی عہدے دار بھی تھا، کیونکہ بہت سارے قادیانی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے. یہ تو سب کو معلوم ہے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے تو وہ پھر، اور یوں بھی یہ اپنی ٹانگ ہر جگہ
اپنا داؤ ہر گھوڑے پہ لگا دیتے ہیں کہ جو بھی جیتے ان کا اپنا ہو. تو بہرحال یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو یہ قادیانیوں کی ہی جو ہسٹری کہتے ہیں تاریخ احمدیت. لوگ کمال ہے, ضیاء الحق کہتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر شاعر اسلامی جو ہے وہ بین کر دیا تھا. اور بہن چودو یہ تو بتاؤ کہ احمد کیا ہے, لفظ قرآن ہے کہ نہیں؟ تو یہ اجازت ضیاء نے ان کو کیوں دی کہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے احمدیت کی نسبت لگائیں؟ شاعر اسلامی ہے یہ, فراڈ. کوئی مولوی نہیں بہن چود بولا اس وقت. کہتے اگر تم نے یہ احمد یعنی اتنا اہم جو مسلمانوں کا احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن میں لکھا نام ہے, وہ جماعت احمدیہ کلوا رہی ہے, اور ادھر یہ دعوے کیا ہو رہے ہیں؟ قادیانی پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے اوپر شاعر اسلامی کا استعمال بند کر دیا. کہاں بند کیا؟ ان کی جماعت کا نام ہی احمد کی نسبت سے ہے. تو یہ فراڈ بازی. لیکن مولوی نہیں بولیں گے, مولوی بڑے بینچود ہیں, یہ حرام زادے ہیں, یہ ایشوز کے اوپر نہیں بولتے. انہوں نے مولویت جو ہے روحانیت کے لیے نہیں, انہوں نے مادیت کے لیے اپنائی ہے. بینچودو اتنی بڑی گاڑیاں. مولویوں کو دیکھو تو صحیح, جو بڑے بڑے مولوی ہیں, چھوٹے مولویوں کی بیچاروں کی بات میں نہیں کر رہا. یہ جو آج کہتے ہیں جی علماء نہیں, غلماء قادیان. دلو تم علماء کا نام بدنام کرتے ہو. تو خیر بات کیا ہے, یہ میں ان کی ہی تاریخ احمدیت سے ہی ایک چھوٹا سا یہاں 2 لفظی بیان دے دیتا ہوں کہ وہ بول رہا ہے 4 فروری 1949 کو 8 بجے شب جناح ہال میں خواجہ محمد صفدر صاحب پریزیڈنٹ مسلم لیگ سیالکوٹ کے زیر صدارت ایک جلسہ منعقد ہوا, جس سے سیدنا حضرت یعنی مرزا بشیر نے خطاب فرمایا, اور اس میں جو ہے بڑے لوگوں نے سنا اور بڑا پسند کیا, فلاں کیا, وہ کیا. یہ ایک خواجہ محمد صفدر صاحب جو ہیں, انہوں نے مرزئی کے بیٹے کو بلا کر اس کو وہاں وی آئی پی بنایا اور اس کی تقریر کروائی, اور ظاہر ہے کہ اس نے اپنی تقریر میں قادیانیت کا پرچار کیا. اگر یہ کمبخت خواجہ صفدر جہنمی اگر یہ مرزئی نہ بھی ہوتا تو اس کی یہ حرکت اس کو مرزئی بنا دیتی ہے. لیکن مولوی نہیں بولن گے اور سچ نہیں بولن گے, بڑے بہن چود نے. بہرحال اسی ضمن میں جو تاریخ احمدیت ہے وہ 1953 کے جو ہنگامے ہوئے اس کے بارے میں ضلع سیالکوٹ کے واقعات کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. تو اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ سیالکوٹ کے جو مرزئی تھے وہ خواجہ صفدر کے پاس گئے جو پریزیڈنٹ مسلم لیگ تھا, اس سے ملاقات کی اور جو خطرناک حالات ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا. تو اس پر خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ اگرچہ انصاف اور شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اور دوسرے مسلم لیگی بے خوف ہو کر احمدیوں کی مدد کریں. اب آپ اندازہ لگائیں, مسلمانوں کے خلاف زندیق مرزائیوں کی مدد کرنے والے کا جو بندہ بیان دے رہا ہے, ضیاء الحق کنجر نے اس خواجہ صفدر کو ایک ایسی تنظیم کیا مجلس شورا جس کی شہرت یہ ہے کہ اس میں صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کی رکن سازی ہوگی, اس کا چیئرمین بنایا تھا. اور بہت سارے مولوی اس زمانے میں زندہ تھے جن کے پاس یہ فیکٹس موجود تھے کہ یہ مرزئی ہے, لیکن وہ نہیں بولے.
کیا نام ہے اس کا، کوکب نورانی کا باپ، وہ بھی اس کا وہ ممبر تھا. جنرل ضیاء کیا اس کا عثمان بزدار قادیانی کا والد بھی اس کا رکن تھا. عمران خان کی ماں کا کزن پشاور ہائی کورٹ میں جو جج تھا بشیر احمد خان، وہ بھی قادیانی اس کا ممبر تھا. اور بہت سارے قادیانی، سو مینی قادیانیز جو تھے دے وہ ممبر آف مجلس شورا. لیکن ہمارے مولویوں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ بیان کرتے یار یہ تو مرزیوں سے بھر دی ہے اس نے. خیر بہرحال کیا کریں، تحقیق ہوتی نہیں. لوگ جو ہیں نام کے عاشق رسول ضرور ہیں، کام کے قادیانیوں کے خادم ہیں یہ، جیسے وہ خادم قادیان. خیر آگے یہ چل کے اب یہ بتا رہا ہے کہ دوپہر تک ہجوم بے انتہا ہو گیا اور ٹریفک ڈیوٹی کی پولیس جو تھی اس پر حملے شروع ہو گئے. جو انہوں نے لکھا اپنی مظلومیت کے بھی مسلمان جو ہیں وہ ہنگامے اس نقطہ نظر سے لکھی ہوئی ہے چیز. حالانکہ سچ یہ ہے کہ قادیانی جو ہے 1953 کی تحریک سے قبل ہی اپنے لوگوں کو مسلح کر رہے تھے. فوج ان کی تھی، پولیس ان کی تھی، ادارے ان کے تھے، اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا، ٹرینڈ لوگ ان کے پاس تھے. مسلمانوں کے پاس تو صرف جذبات تھے، یا وہ پتھر تھے یا ڈنڈے تھے. خیر تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو تھا خواجہ صفدر جو تھا وہ ایکچولی قادیانیوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف جو ہے فرنٹ لائن کے اوپر آ کر مسلمانوں پر فائرنگ کرتا تھا، اور دوسرے قادیانیوں کے ساتھ مل کر اس نے مسلمانوں کے خلاف حملے کیے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے وہ آگے لکھتا خواجہ محمد صفدر ایم اے صدر سٹی مسلم لیگ کو ان کے دفتر سے نکالا گیا. یعنی مسلمان گئے، اس نے خواجہ صفدر کے دفتر سے اس کو پکڑ لیا، اس کا منہ کالا کیا گیا اور اس کو بازاروں میں پھیرایا گیا. آخر کرنل خوشی محمد نے ان کو چھڑایا. خوشی محمد بھی قادیانی. یہ جو ساری چیزیں جو ہیں اب کیسے یہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے سچائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، کوئی نہیں بولتا، میں تو حیران ہوں. خیر تو سنائے طاہر احمد بھٹی بغیرت آدمی، تو دیکھ جس کے بیٹے کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو قادیانی نہیں ہے لیکن قادیانیوں کی حمایت میں بول رہا ہے، وہ قادیانی تھا بہنچود. تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اپنی تو تاریخ بہنچود پہلے پڑھ. مسلمان کوئی بے وقوف تو نہیں تھے کہ جو اس کو پکڑ گئے تو اس کا منہ کالا کیا اور اس کو گدھے پہ بٹھا کے اس کو جوتیوں سے مارا اور اس کے اوپر ضلالت پھینکی. یہ فیکٹس ہے نا. کیونکہ وہ قادیانی تھا بہنچود، وہ قادیانیوں کے لیے گنڈا گردی کر رہا تھا سیالکوٹ کے اندر. یہ اور بات ہے کہ بہنچود مولویوں نے اس بات کا اقرار اس وقت نہیں کیا جب یہ چیئرمین بنایا جا رہا تھا. ضیاء الحق نے اس کو اپنا مجلس شورا کا چیئرمین بنایا تھا. غداری مولویوں نے کی ہے اور تم تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہو. اپنی تاریخ کو تو پہلے پڑھ جا کے حرامی. تو خواجہ محمد صفدر کا جو ہے بیٹا وہ کیوں نہیں تمہاری تعریف کرے گا؟ کیونکہ تم نے خواجہ محمد صفدر کو مجلس شورا کا چیئرمین بنایا، سیالکوٹ کا مالک بنا دیا، اربوں پتی بنا دیا. وہ کیوں نہیں تمہاری فیور میں بولے گا؟ مہنچود یہ خواجہ صفدر کو جو ہے نا یہ اتنا پرو ضیاء الحق تھا کہ اس بینچوں نے بہت سارے الزلوکار کے لوگوں کو پکڑوا دیا تھا اور کئیوں کو غائب کروا دیا گیا ہوا ہے جس کا پتہ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے پھر وہ مرتضیٰ بھٹو نے کہا کہ اپنے بندوں کو 2-3 بندوں کو جا کے بھیجا، جا کے اس کو تو قتل کر کے آؤ.
تو وہ دو لڑکے گئے, انہوں نے بم شام, یہ تو آئی نو دیم ویری ویل. تو بات کیا ہے کہ یہ اس وقت تو بچ گیا تھا, تو اب اس کا بیٹا جو ہے وہ کیا لڑکی ایک ہے ادھر, اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے بہن چودو, وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو یہ سچائیاں ہیں. کب تک تم لوگوں سے چھپاؤ گے؟ اگر تم اچھے انسان ہوتے نا طاہر احمد بٹی, تو یہ کہتے, اس سچ کا اظہار کرتے کہ ٹھیک ہے جی خواجہ صفدر نے یہ باتیں صحیح کی ہیں, کیونکہ وہ بھی احمدی ہے اور اس نے یہ کیا ہوا, باتیں صحیح کی ہیں لیکن ہے غیر احمدی. لیکن وہ تو جھوٹ بول رہے ہو تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولنا؟ تمہارا مرزا قادیانی جو ہے وہ جھوٹ بولا کرتا تھا. تو بہرحال قادیانیوں کا سروائیول اس میں اس لیے ہو گیا کہ مولویوں نے صحیح نکات کے اوپر قادیانیوں کے خلاف نہ پہلے کام کیا تھا نہ آج کر رہے ہیں. اس لیے دن بدن قادیانی جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیے سامنے سامنے کی بات ہے, ایک بہن چود مولوی نے باجوے کے بارے میں نہیں کہا کہ یار یہ جو ہے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے شرعی طور پر. میں پہلا شخص ہوں جس نے ضیاء الحق کے قادیانی ہونے کے واضح ثبوت بھی سامنے پیش کیے ہیں, اور ابھی بھی مولوی ضیاء الحق کے بیٹے کو ختم نبوت کی جو فنکشنز جو ہوتی ہیں محفلیں, اس میں وی آئی پی کے طور پہ بلواتے ہیں. یہاں میں کیا کروں؟ اکیلا میں, سنگل وائس, اور کوئی نہیں, کوئی ساتھ نہیں دے گا. میں تو مشن جاری رہے گا, جب تک زندہ ہوں یہ کام جاری رہے گا. لیکن تم بہن چودوں کو جو ہے نا ضرور اور ضرور روز محشر والے دن جواب دینا پڑے گا کہ تم نے میری حق بات کا ساتھ کیوں نہیں دیا. بہن چودو, کتی کے بچوں, حرام زادو, تم اس دلے بہن چود لونڈے کے پیچھے لگے اور اس کے قادیانی باپ کے پیچھے لگے رہے ہو. کنجرو, حرام زادو, جس نے سوائے قادیانیوں کی اپنے ہر فنکشن میں, ہر تقریر میں اقبال قادیانی کی تعریف کی, اس کی جمالی کی تعریف کی, اوریا مقبول جان کی تعریف کی, اس سارے قادیانیوں کو اس بہن چود نے اچھا کہا, ان کی تعریفیں کی. اور آج اس کو تم مجدد بھی کہہ رہے ہو, ولی اللہ بھی کہہ رہے ہو. ولی اللہ تو کبھی خواب میں بھی قادیانی کی تعریف نہیں کریں گے. تو تم کیا ماں چودو یہ ٹکوسلے لگا کے پھرے ہوئے. میری حق آواز تمہارے گلے کا پھندا ہے. یہ اور بات ہے کہ بے حس قوم آج ہوئی ہے, لیکن کوئی نہیں, دیر ہے اندھیر نہیں. بہرحال سب کے سامنے ہے کہ تاریخ احمدیت کے مطابق یہ خواجہ صفدر, اس کا بیٹا, اس کا جو دادا, یہ سب لوگ پکے پکے مرزئی ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ یہی خواجہ آصف جب وزیر اعظم بھی بن جائے گا تو یہ ہمارے مولوی جو ہے اس کو جا کے مبارکیں دیں گے, کیونکہ ان لوگوں نے ناموس رسالت ختم نبوت کو ذریعہ آمد بنایا ہے. اور تو یہ کچھ کر نہیں سکتے. چلو اللہ کا نام لے کے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں, اور دونوں طرف سے, ادھر سے وہ فنڈز بھی غریب لوگوں سے لیتے ہیں چندہ, اور دوسرا قادیانیوں سے بھی جو ہے بند گلی میں پیسے پکڑ لیتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے ملک کا. تو اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ ایک کمپین چلنی چاہیے خواجہ آصف کے خلاف کہ بھئی تیرا باپ تو قادیانی نواز تھا,
قادیانی تھا اگرچہ، لیکن قادیانی نوازی بھی قادیانیت ہی ہوتی ہے. جس نے قادیانیوں کی فیور کی، جس نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کیے، جس نے مطلب ان کی بے شمار خدمات کی، اور آج تم پاکستان کے کیا بنے ہوئے؟ یہ کیا تھا؟ وزیر ڈیفنس منسٹر تھا نا. حالانکہ پاکستان کا قانون، جب یہ ہمارے مولوی بےغیرتوں کو، حرامیوں کو اس بات کا بھی نہیں علم کہ جس وقت قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بھی کہا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام فورسز کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں، اس لیے قادیانی جو ہے نا وہ ہماری سٹیٹ کے لیے رسک ہیں. لہذا فوج میں اور دیگر اداروں میں کلیدی نوکریاں جو ہیں وہ قادیانیوں کو نہیں دی جائیں گی. اور دیکھو آج وزیر اعظم سے لے کر ایک تھانے دار تک بہنچود قادیانی ہے، اور یہ دلے حرام زادے کتی کے بچے مولوی کوئی بات نہیں اس کے اوپر کرتے. یار میں بارہا کہہ چکا ہوں، مولوی کیوں نہیں اٹھتے اور کہتے بڑے آرام سے جا. کبھی باجوہ صاحب آپ کی بیوی جو ہے، اس کا باپ، اس کی سارا خاندان جدی پشتی مرزا قادیانی منوس کے وقت سے یہ جو ہیں وہ قادیانی ہے. آپ نے ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، آپ کی وہ اہلیہ ہے. بتائیں آپ مرزئی ہوئے ہیں یا اس کو مسلمان کیا؟ اگر اس کو مسلمان کیا تو بتائیں، ہمارے پاس ثبوت دیں. اور یہ سچ ہے، مولوی بہنچودوں کا تو اتنا نہیں ہے انفارمیشن. یہ سچ ہے کہ مرزئی جو ہے، اگر کوئی مرزئی عورت کسی مسلمان سے شادی کر لے تو اس کو تو نکال دیتے ہیں، اپنی مرزیت سے خارج کر دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ کیا سوشل بائیکاٹ اس کا کروا دیتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار اتنی اہم پوائنٹس کے اوپر میجر جنرل اعجاز احمد خان، وہ اس کا باپ تھا، اس کی بیٹی کیا نام ہے، عائشہ نام ہے اس کا، ہاں باجوے کی بھی. ان کتی کے، اور الٹا دیکھو یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود وہ بےغیرت، وہ لنگڑا، وہ حرام زادہ، وہ بہنچود کیا کہتا ہے، اور باجوہ چل تو صحابہ دی وہ لسٹ میں شامل ہو جا، صحابہ کی صف میں شامل ہو جا. دیکھو یہ کتنے بہنچود ہے. یہ جانتا ہے کہ وہ مرزئی ہے، اور کن ہستیوں کے ساتھ اس کو ملا رہا ہے، کن کے صف میں کھڑا کر رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ وہ خادم قادیان کو مرتد کیوں کہتے ہیں؟ وہ بہنچودو یہ کہاں کا اسلام ہے کہ صحابہ کو، جو صحابہ مقدس صحابہ جو ہیں ان کے ساتھ ایک پلیت مرزئی کو لے آئے، یا اپنے پیو دی ہی سٹ سی نا تے انہوں پہلے مسلمان ثابت کردہ حرام زادے دلے کنجر. یہ مولویوں کا حال ہے، حرام زادوں کا. اور آج ساری قوم وہ اس کے بیٹے کے پیچھے، اور اس کی تحریک جو قادیانی فنڈڈ ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. انتہا ہے. اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، میرا کیا ہے؟ میں نے تو میرا فرض تھا بتا دیا، جو نہیں مانتا جائے جہنم میں. تو بہرحال جو سچی بات ہے وہ یہی ہے. اب دیکھو اس سے زیادہ منہ بولتا ثبوت کیا ہوگا کہ تاریخ احمدیت وہ گواہ ہے کہ خواجہ آصف کا والد خواجہ صفدر جو ہے وہ مرزئی ہے. وہ گواہ ہے، بول رہی ہے، لیکن کوئی ماچود مولوی جو ہے اس کو اٹھ کے چیلنج نہیں کرے گا. اور ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ قادیانی اس عمران خان کے بعد ہو سکتا ہے اسی کو پرائم منسٹر بنا دے. اور یہ سب ماچود مولوی جو ہے، حیرت ہے کہ جب آپ مرزئی کو مرزئی نہیں کہہ سکتے تو آپ پاکستان کے اندر سے ختم نبوت کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ کھلے مرزئی. اور جتنے بھی میں نے ثبوت دیے ہیں، عمران خان کے، ضیاء کے، باجوہ، جتنوں کے بھی دیے ہیں، اور کوئی مولوی ہے جو کہہ سکے نہیں یہ ثبوت غلط ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. آج انہوں نے جناب وہ
میں یہی کہتا ہوں مولویوں سے، صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ شریعت کو فالو کریں. یہ ماچود حرام زادے قادیانیوں کی اولاد مولوی یہ ماچود کیا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. اور تہاڈی بھن نوں تسی ایک چھوٹا سا نقطہ شریعت کا تو ہے اس کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ جس پہ مرزئی ہونے کا سچا یا جھوٹا الزام ہو تو اس بندے پر یہ جائیں اور کہیں کہ بول تو مرزئی ہے کہ نہیں. اگر تو مسلمان ہے تو یہ دو باتیں اپنے منہ سے ادا کر دے کہ میں مرزا قادیانی کو جہنمی اور کذاب سمجھتا ہوں، اور اس کے فالوورز کو جو اس کو نبی یا سمجھتے ہیں یا مجدد، وہ ان کو کافر سمجھتا ہوں. اور پہن چودو تسی یہ نقطہ شریعت کے اوپر تو تم قائم نہیں ہو سکتے، اور کہاں اور کجا سارے ملک کے اندر تم شریعت نافذ کرو گے. اس لیے جی ہمیں کرین کو ووٹ دو. کرین جو ہے نا یہ انف نہیں ہے تم لوگوں کے کفریات اور گمراہیوں کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، کوئی اور بینچو تو نشان رکھو اپنا. تو بہرحال کیا ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیے. کون سا پاکستان کا ایسا ادارہ ہے جہاں مسلمانوں کا تسلط ہے؟ سارے مرضی. اور مولوی جان دے نے بولن گے نہیں بولیں گے تو ان کا جو پیسہ ہے وہ بند ہو جائے گا. نہیں بولیں. خدا کی قسم یہ حرام خور ہیں بہنچود، قادیانیوں کا مال کھاتے ہیں. کسی کافر وہ عیسائی کا مال کھا لو وہ بہنچود اس سے پھر اچھا ہے. تم تو دلے حرامیوں قادیانیوں کا مال کھاتے ہو اور تحریکیں بھی بنا لیتے ہو اور ختم نبوت تنظیمیں بھی بنا لیتے ہو. کیا کیا تم نے ماں چودو حرام زادو. تو یہ حال ہے. اب آؤ نا، میں نے بتایا ہے نا، اگر کسی کے اندر دیکھیں اٹ از ویری سمپل. آپ گوگل میں ہی چلے جائیں، اردو میں ہی لکھ لیں کیا نام ہے اس کا، خواجہ صفدر جماعت احمدیہ، سب کچھ آپ کے سامنے ان کے ریفرنس سے آ جائے گا. بہنچو تو تحقیق تو کرو. حرامیوں کتو تم ولیمے لاکھوں اربوں روپے لگا کے کر رہے ہو. گشتی کے بچوں، جس نبی کے نام کا کھا رہے ہو دلو اس کے ہی غدار ہو. جی آغا وسیم جو ہے وہ مولویوں کے خلاف بولتا ہے. مولویوں کے خلاف؟ میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ جو آگے آئے ہوئے ہیں یہ کوئی کیا کیا علامہ، کوئی اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے، کوئی شیخ اسلام کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ میں اس کلاس کو کنڈیم کر رہا ہوں. یہ کیوں نہیں بولتے؟ کوئی کہتا ہے جی ہم کٹر اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور وہ دیکھا ہے سعد رضوی نے وہ ان کے ساتھ دیوبندیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، ان کو جو ہے وہ گلے لگا رہا ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں بولا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کسی کیا کہتے ہیں میں تکفیر کا قائل نہیں ہوں. سعد رضوی کہہ رہا ہے. کوئی بہنچود مولوی نہیں بول رہا. اور بول نا کیا نام ہے اس کا، کوکب نورانی بولے نا. نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے مفاد سانجے ہیں. تو مارا حاجی بگو ما تورا حاجی بگیم ای تورا دیگر کپنس. یہی چکر ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. تو لگے رہے قوم ان کے پیچھے. نہ مرضی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو گے اپنا ہی نقصان کرو گے. میرا تو سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں ان کو بے نقاب کروں گا. ہر کوئی یہ بلکہ قادیانیوں سے زیادہ خطرناک ہے. قادیانی تو نان مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بینچوت جو ملا کا یا اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مرزیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور بچو ان سے دور ہو جاؤ، اپنا ایمان بچاؤ. یہ ایسے خبیث قوم ہے.